باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کے سامنے آج بہت دلچسپ ٹاپک لے کر آئے ہیں اور یقیناً اس موضوع کے اندر بہت سارے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ اس ٹاپک کے اندر یا اس موضوع پر یا عظمت صحابہ پر کسی بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، حسد کرنے والے، اپنی آخرت کو اور دنیا کو برباد کرنے والے کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے ہیں اور عظمت صحابہ کو جو ہے نا وہ رد کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں شب و شتم کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس موضوع پر علامہ صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ سامعین و ناظرین کو عظمت صحابہ سے آگاہ کریں، اور جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں شب و شتم کرتے ہیں یا جو نازیبا الفاظ کہتے ہیں ان کی وضاحت کریں اور رافضیوں کا اور تفضیلوں کا رد کریں۔ جناب حضرت علامہ و مولانا یوسف قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سامعین، حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی دلچسپ اور خصوصاً صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلت پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے، کیونکہ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کی جماعت کو جنتی قرار دے دیا۔ تو اب کسی ایرے غیرے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یا کسی اور کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب رب کریم کا قرآن آ گیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، پھر کسی تیسری چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کی عظمت پر گفتگو کرتے ہیں، چند منٹ آپ کے لیں گے۔ رب کریم نے صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کی عظمت اور شان کو قرآن پاک کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا۔ میں نے آیت مقدسہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، پچھلا جو ہے نا پیچھے جو چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے، وہ صحابہ کرام کی عظمت کا چل رہا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ آیت مقدسہ چل رہی ہے جب رب کریم نے صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کی عظمت کا بیان کیا، تو پھر رب کریم نے خود گواہی دی، قرآن پاک نے خود گواہی دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا راضی کیا، اللہ پاک کی اتنی عبادت کی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غلامی کی کہ رب کریم ان سے راضی ہو گیا۔ پھر رب کریم نے اس کے نعم البدل کے طور پر انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت پر، اس نعمت پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب اور فلاح پانے والا ہے۔ کیا بات! اب دیکھیں کہ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر یہ گواہی دے دی، قرآن پاک کی یہ آیات گواہ ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین جنتی ہیں، وہ چاہے کوئی بھی صحابی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر زیارت کی ایمان کی حالت میں اور اسی پر ان کا وصال ہو گیا، وہ صحابی رسول ہے۔ اب کوئی اگر کسی صحابی رسول پر طنز و تشنیع کرتا ہے، غیر لفظ بولتا ہے، برا بلا کہتا ہے، تو یاد رکھو وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ آج کوئی بھی 2 نمبر مولوی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، صحابہ کرام پر سب و شتم کرتا ہے۔ کبھی مولوی حنیف کھڑا ہو جاتا ہے قریشی، وہ آ کر صحابہ کرام پر نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ علامہ صاحب چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے،
حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول پر نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جب علماء کرام نے رد کیا، اس کو پتہ چلا اب میری پیری مریدی جانے والی ہے، تو کہنے لگا میری زبان سلپ ہو گئی۔ ارے بغیرت، تیری زبان سلپ ہوتی ہے؟ تیری زبان چمڑے کی بنی ہوئی ہے، ہماری لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ غور کر، توجہ کر، علماء حق آج تیری پکڑ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہتا ہے میری زبان سلپ ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، کسی اور کا نام لینا تھا، ان کا نام آ گیا۔ ارے بدبخت، یاد رکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت تیرے اوپر موجود ہے۔ حضرت یہ ایک دو مرتبہ نہیں ہوا، کافی مرتبہ ہوا۔ جب ہم نے رد کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور انہوں نے توبہ بھی تو کی، 3-4 مرتبہ یہ معاملہ توبہ تو کی ہے۔ جب توبہ کی ہے تو پھر معاف کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، رسول کا معاملہ ہے، صحابہ کا معاملہ ہے، پھر کیوں بار بار اس کو جو ہے اٹیک کیا جا رہا ہے، بار بار اس پر بیان کیے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 کے اندر موجود ہے، جب پوچھا گیا کہ کوئی شخص جو ہے نا دین اسلام کی توہین کرتا ہے، کسی بھی چیز کی، مطلب نماز وغیرہ کی، روزے کی، اشعار اسلام کی توہین کرتا ہے، توہین کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ پڑھیے، کھولیے، آپ کو سکرین پر وہ نظر بھی آ رہا ہوگا، وہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی بھی شعائر اسلام کی توہین کرتا ہے، توہین کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، پھر توہین کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ لوگوں کی عزت اور نفس اور مجروح کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیں، آگے پڑھیں فتویٰ جو ہے نا جو اعلیٰ حضرت نے دیا، فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ شخص چور ہے، اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ بندہ چور ہے، اس پر چوری ثابت ہو گئی ہو، تو پھر کیا تم لوگ اپنا مال اس کے حوالے کرو گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پتہ ہو کہ یہ چور ہے، ڈکیٹ ہے، ایمان پر یہ تو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، تو کیا آپ اس کو اپنا مال حوالے کر دیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، چور ہے تو کیا ہوا، یہ ہمارے مال کو دوبارہ جو ہے نا وہ ضبط نہیں کرے گا، وہ چوری نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جو ایمان کا معاملہ ہے، جو سب سے بڑا مسلمانوں کا معاملہ ہے، اس پر امت مسلمہ کیسے خاموش ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ تو ہر دوسرے دن، ہر مہینے وہ رافضیوں کا ٹولہ، وہ تفضیلیوں کا شاگرد، وہ تفضیلیوں کے مجلس میں بیٹھنے والا، وہ کبھی جو ہے نا صحابہ کرام پر بھونکتا ہے، کبھی اہل بیت اطہار پر بھونکتا ہے، کبھی اہل سنت کے کردار پر بھونکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت ایک عظیم اور پاورفل جماعت ہے، وہ ان کے رد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ تو آج ہم اپنی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس شخص سے دور رہیں، خصوصاً مفتی حنیف قریشی سے آپ دور رہیں اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اگر ایمان کو بچانا ہے تو پھر اس سے دور رہیں، تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ اگر آپ نے اس کے دامن کو نہ چھوڑا، اگر آپ نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ چھوڑا، تو یاد رکھیں جس چیز کا وہ مستحق ہے آپ بھی اس کے مستحق ہوں گے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو جو ہے نا، اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کرام پر سب و شتم کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، فرمایا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا تو صحابہ کرام کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آج صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں۔ سنیے دوسری حدیث مبارک، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی شخص کو یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دیتے ہوئے، یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دیتے ہوئے، پھر امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے سماعت کیجیے، فرمایا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، تو تم کہو کہ تیرے شر پر اللہ پاک کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کی بھی لعنت ہے اس پر۔ تو یاد رکھو آج کا ہمارا پیغام امت مسلمہ کے نام کہ اپنے آپ کو، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری مائیں بہنیں جو بھی ہمارے اس بیان کو سن رہی ہیں، تو یاد رکھیں تفضیلیوں سے ہٹ جائیں، رافضیوں سے ہٹ جائیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ نے بیان سننے ہیں علماء حقہ، علماء اہل سنت و جماعت کے، آپ بیان کو سنیں، انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، جن کی محفل میں بیٹھ کر تمہیں رب کریم کی ذات یاد آ جائے گی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اجاگر ہو جائے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا کردار یاد آ جائے گا۔ ایسے علماء کی صحبت اختیار کریں۔ تو آج کا ہمارا پیغام خصوصاً حنیف قریشی کے نام ہے کہ انہوں نے جو گستاخی کی صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کی، تو فی الفور دوبارہ وہ جو ہے نا اگر وہ دین اسلام پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو ہمارے علماء کرام اس کا رد کرنے کے لیے تیار ہیں، بیان جاری کر دیے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، احتجاجی مظاہرے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی بدبخت اگر صحابہ کرام پر بھونکتا ہے، اہل بیت پر، اہل بیت اطہار پر بھونکتا ہے، تو یاد رکھیں علماء اہل سنت موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ کوئی بھی بدبخت اگر کوئی ان مقدس ہستیوں پر بکواس کرتا ہے تو اس کا رد بھی آپ کو اس پر موجود ملے گا۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، علماء حق اہل سنت و جماعت کے بیانات کو سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، علمی گفتگو کے ساتھ سامعین و ناظرین کو آگاہ فرما رہے تھے عظمت صحابہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عظمت صحابہ بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ صحابہ کی یہ عظیم جماعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ کسی انسان نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا، رفقا کا، اپنی جماعت کا انتخاب خود نہیں فرمایا، بلکہ یہ پسند، یہ چوائس اور یہ انتخاب یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا۔ تو پھر ہم کیسے اللہ کی چوائس پر، اللہ کی پسند پر یا اللہ کے انتخاب پر کیسے ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا پر کس طریقے سے شب و شتم کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ آپ اس کی تفسیر پڑھیں۔ اللہ رب العزت صحابہ کے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، ان گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز کی قسم کھا رہا ہے۔ وہ صحابہ کے جب جہاد کے لیے جاتے تو ان گھوڑوں کے سم جب پتھروں پر لگتے، ان سے آگ نکلتی یا چنگاری نکلتی، تو اللہ پاک اس چنگاری اور دھول نکلنے والی چیزوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تو صحابہ تو کجا، اللہ صحابہ کی عظمت کی قسم نہیں کھا رہا، یا اللہ صحابہ کی جو ہے نا شان کی قسم نہیں کھا رہا، بلکہ اللہ صحابہ کے گھوڑوں سے اور قدموں سے اڑنے والی گرد و غبار کی قسم کھا کے یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ کی رفقا کی یہ شان ہے، اور اپنے محبوب کے غلاموں کے جو گھوڑے ہیں ان کے سینے سے جو آواز نکل رہی ہے، اللہ پاک ان کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ قسم کھانا، یہ بتانا، اپنے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی آواز کو بیان کرنا، ان کے قدم سے اڑنے والی گرد و غبار کی قسم کھانا، یہ بیان کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے،
بلکہ یہ خاص شخصیات ہیں جو اللہ کے انتخاب کیے ہوئے ہیں۔ تو اب کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ صحابہ کے کردار پر یا سیرت پر یا ان کی شان پر کوئی ہاتھ اٹھائے یا انگلی اٹھائے۔ یاد رکھیں پھر جو صحابہ کی شان پر ہاتھ اٹھائے گا تو پھر ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام ان انگلیوں کو کاٹ ڈالیں گے، ان کی گردنوں کو کاٹ ڈالیں گے۔ آج کوئی سمجھتا ہے کہ ہم صحابہ کی شان پہ جو نا شب و شتم کریں گے تو ہم بچ جائیں گے، تو یاد رکھیں یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی محبت عطا فرمائے اور صحابہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے اس پلیٹ فارم پر نعرہ لگایا جائے گا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔